السلام علیکم۔ آج میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ وہ اس طرح کہ میں گاؤں میں تھا اپنے، تو میں نے یہ جو محمد پور بکری ہے، یہ جو بیوٹیفل جس کو نواب بکری کہتے ہیں، وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ آخر اس کو نواب بکری کیوں کہتے ہیں؟ پھر میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ اس بکری کو نواب کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرضی سے کھاتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے کھاتی ہے اور بڑا۔ تو خیر میرے دماغ میں آیا کہ اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ تو خیر میں نے وہاں اپنے 10-20 جو میرے پاس بکریاں تھیں ان میں بیٹھ کے ان کی تھوڑا سا حرکات پہ نظر ڈالی کہ کیا کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی ہیں، کیا سوچ رہی ہیں۔ تو میں تھوڑی سی آبزرو کرتا رہا کہ کیا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں۔ خیر ان کے کھانے پینے میں نے دیکھا کہ واقعی وہ سلیکٹیو چیز کھاتی ہیں، ایک پوزیشن میں کھاتی ہیں۔ تو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ اپنا جو میرے پاس بکرا تھا، جس کو نکوڑے والا بکرا کہتے ہیں، میں نے اس کو پکڑا۔ میں نے کہا اس کو دیکھو، اس کے منہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب میں نے اس کے منہ کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اوہو، یہ تو بریڈ ہی کوئی عجیب بریڈ ہے۔ اس بریڈ کو یہ کہنا کہ یہ نواب ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اس بیچاری کے ساتھ تو یہ پیتھولوجی ہے، یہ ایک بیماری ہے، ایک اسکیلیٹن پیٹرن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، یہ ایک دانت ہے، اس کے اوپر دوسرا دانت اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ یہ گرائنڈ کرے، ایسے کھائے۔ اب اس بکری کے ساتھ یہ پوزیشن ہے کہ اس کا اوپر کا جبڑا بہت پیچھے گیا ہوا ہے اور یہ جو مینڈیبل ہے یہ بہت آگے آئی ہوئی ہے۔ تو ان کی ریلیشن شپ ہی غلط ہے، تو اس لیے وہ گرائنڈ نہیں کر سکتے، زیادہ کرتے ہیں تو بہت تھک جاتے ہیں، کیونکہ مسلز جو ہے ان کے وہ پریشر دے نہیں سکتے۔ خیر میں نے اس کو دیکھا تو پہلے تو اس کا جبڑا آگے پیچھے ہے، اوپر والا جگڑا بہت پیچھے، جیسے ہمارے ہیں، دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر آتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے مینڈیبل کے اندر جو ہے یہاں پر ایک سینٹر ہوتا ہے، گروتھ سینٹر۔ جتنا بڑا بکرا ہوتا جائے گا ایجڈ، جیسے ایج انسان کی بھی اسی طرح ہی ہے، جیسے انسان بڑھتا جائے گا تو اس کا یہ جبڑا آگے نکلتا جائے گا اور اوپر والا جو ہونٹ ہے اور اوپر والا جو جبڑا ہے وہ وہیں رہے گا اور یہ نکلتا جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بوڑھوں کے ناک بھی منہ میں آتے ہیں، جب وہ کھاتے ہیں تو بڑی تکلیف سے کھاتے ہیں۔ تو جب یہ تکلیف ہو جاتی ہے، اب میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ فرض کیا اگر دانت اس طرح ہو، اوپر والے دانت تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے ہوں، تو یہ اسکیلیٹن پیٹرن 1 ہے، آئیڈیل کنڈیشن ہے۔ یہ اسکیلیٹن کی، ہمارے منہ کی، بلٹ کی، ہڈیوں کی، یہ آئیڈیل ہے۔ اور اگر ہم اس کو بالکل ایسے برابر کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا، یا تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا، یہ ابھی نیچے والا دانت ہے، یہ اوپر والا ہے، تو یہ اوپر والے دانت کو یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن اب اس کا یہاں آ رہا ہے یہ دانت، تو یہ اسکیلیٹن پیٹرن 2 ہوگا۔ مطلب ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن 2 ہے، 1 نہیں ہے۔ 1 تو یہاں آتا ہے کہ اس کا ایک قصب آگے آ جائے، گرائنڈنگ میں یہ اس طرح آ جائے۔ اور پھر ایک دوسرا ہے اسکیلیٹن پیٹرن جو عمر کے ساتھ بکروں میں ہوتا ہے، جو بولتے ہیں جی بہت قیمتی ہو گئے کیونکہ اس کا نکوڑا آ گیا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ شفٹ ہو جاتے ہیں بیک، اس طرح، یہ بالکل تھوڑا ایریا نیچے کے دانت کو ٹچ کرتا ہے، تو یہ اسکیلیٹن پیٹرن 3 ہو گیا۔ اب اس کی موٹی مثال میں آپ کو دوں کہ جب چکی، آپ دانے پیسنے والی چکی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ 2 پڑ ہیں، وہ چلتے ہیں تو وہ گرائنڈ ہوتا ہے۔ اگر فرض ہے یہ اوپر والا پتھر ہے، یہ نیچے والا ہے، یہ گھوم رہے ہیں تو اچھی گرائنڈنگ ہو رہی ہے اور جلدی ہو رہی ہے۔ اور اگر میں اس گرائنڈنگ کو درمیان میں رکھ لوں، یہ چکر یہاں گھومتا رہے، یہ چکر یہاں گھومتا رہے، تو اس کا ہاف ٹائم لگے گا کھانے والے کو، اور ہاف دانہ پیسی ہوگا،
اس میں 100% ہوگا 1 گھنٹے میں جتنا میکسیمم ہے، اس میں ہاف ہو جائے گا۔ پھر اسکیلیٹن پیٹرن میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے دانت، تو وہ یہ جو چکی ہے اس پر اگر میں سمجھاؤں آپ کے دونوں پوڑ اگر برابر ہوں تو وہ اچھی گرائنڈنگ کریں گی، اور اگر اس طرح آدھا پوڑ اس طرف ہو اور آدھا اس طرف ہو تو وہ درمیانی کریں گے، اور اگر بالکل آخری کنارے لگ رہے ہوں جیسے ہم نکوڑے بنا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا، وہ بہت کم گرائنڈ کرے گا۔ تو اس لیے یہ تو اسکیلیٹن پیٹرن ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بریڈ جو ہے اب بریڈ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس کا اسکیلیٹن پیٹرن جو ہے وہ 2 اور 3 میں چلا گیا ہے۔ اب اس کے لیے کھانا وہ نیچے سے اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا مینڈیبل جو ہے وہ آتا نہیں ہے اٹھانے کے لیے کوئی چیز نیچے سے کھانے کے لیے، کیونکہ اوپر والا ہوگا تو یہ ایسے اٹھا سکے گا، اوپر والا تو اس کو پکڑتا، ایسے ہو تو یہ اٹھا لے، ایسے ہو تو یہ کیسے اٹھائے؟ وہ ایک پوزیشن پر، جب تک ایک پوزیشن پر نہیں ہوگا تو وہ بیچارہ کھا نہیں سکے گا، تو اس کے لیے یہ پرابلم ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ جو ہے یہ بریڈ ایک اسکیلیٹن پیٹرن 3 کی ہے، اس کا اسکیلیٹن ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال بریڈ اس لیے اس کی جو امیون ہے وہ بھی تھوڑا کمزور ہے، یہ سروائیو بھی ذرا کم کر سکتی ہے، بچے بھی شاید تھوڑے سے کم دیتی ہے۔ تو ٹیڈی جو ہے وہ جتنی جس جانور کا آپ دیکھیں گے کہ اکلوژن دانتوں کی کلاس 1 میں آتی ہے، وہ سروائیو بھی کرتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہر چیز ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ٹیڈی ہر چیز سب جو رکھے کھا جائے گی، وہ اس لیے کہ اس کا تو جبڑے دونوں برابر ہیں، وہ کھا سکتی ہیں۔ اب جس کے جبڑے برابر نہ ہوں، ہمارے جیسے بوڑھے ہیں، وہ بیچارے ہر چیز تو نہیں کھا سکتے، تو اس طرح کا یہ ایک ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، شاید یہ آپ کے لیے نئی بات ہو، ٹھیک ہے نا جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔